بڑے نقصان سے، بڑی غلطی سے بچنے کے لیے بس اوقات آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اس کو مصلحت کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں کہ آپ ہر موقع پر کہیں کہ مصلحتاً یہاں بھی خاموش رہو، مصلحتاً وہاں بھی خاموش رہو۔ ہر موقع پر مصلحتاً خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یہ چند مواقع ہوتے ہیں جس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں بولنا بہتر ہے، یہاں روکنا بہتر ہے، یہاں لوگوں کو بتانا بہتر ہے، یا پھر یہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک اعرابی نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات اور اس واقعے کے ضمن میں 3 اہم باتیں مختصر وقت میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 صحابہ سے یہ واقعہ مروی ہے، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیحین میں بھی ہے، صحیح بخاری مسلم میں، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے، مسانید میں بھی ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک عربی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ باقاعدہ آ کر اس نے مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ پھر تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا صحابہ کے درمیان، پھر اچانک ہی وہ اٹھا۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید جا رہا ہے، لیکن باہر جانے کے بجائے اس نے مسجد کے ایک کونے کا رخ کیا اور اپنی ٹانگیں قدرے پھیلا کر وہاں پیشاب کرنا شروع کر دی۔ اب اس موقع پر صحابہ نے رد عمل کے طور پر جو کچھ کیا، اس میں 4-5 الفاظ ملتے ہیں کہ فَزَجَرَهُ النَّاسِ۔ ایک لفظ تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ کیا کر رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فَصَاحَ بِهِ النَّاسِ، لوگوں نے اس پر اپنی آواز بلند کی، بلند آواز سے اس کو روکا یا ڈانٹا۔ ایک حدیث میں فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسِ، لوگ اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَقَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَہ کہ صحابہ کرام اس کو کہہ رہے تھے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ یہ سب کچھ لمحے بھر میں ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے جا کر یہ وہاں پر حرکت کی، اور رد عمل کے طور پر صحابہ کرام نے یہ تمام کچھ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دے۔ چنانچہ اس نے پیشاب کیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کی ایک بالٹی بھر کے لاؤ۔ کچی زمین تھی، جس جگہ اس نے پیشاب کیا پانی کا ایک ڈول فرمایا اس جگہ پہ بہا دیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ رہا تھا، اور دعا میں کہہ رہا کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور کسی پر بھی اپنی رحمت نازل مت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کے الفاظ سن لیے، اور آپ نے کہا اللہ کے بندے، تم نے اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو سکیڑ کے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا
یہ طبرانی کبیر کے الفاظ ہیں، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوا۔ آپ نے کہا پھر تم نے ہماری مسجد میں پیشاب کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس زمین کو بھی عام زمین ہی سمجھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب کسی جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کر لیا جائے کہ یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ جگہ عام زمین جیسی نہیں رہتی۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح کے گندگی کے کام اس جگہ پر جائز نہیں۔ قصہ یہاں پر تمام ہو گیا۔ اب اس واقعے سے ایک تو محض ایک واقعہ ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ صحابہ کرام نے رد عمل کے طور پر جو کچھ کیا کہا کہ کچھ صحابہ دوڑے اس کی طرف، کسی نے آواز بلند کی، کسی نے روکنا چاہا۔ اس واقعے سے صحابہ کرام، یعنی یہ واقعہ صحابہ کرام کی پاکیزگی اور طہارت سے محبت اور گندگی اور نجاست سے نفرت کا عکاس ہے۔ ان کے ذہنوں میں پاکیزگی کی، طہارت کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اس واقعے کو طہارت اور پاکیزگی کے خلاف سمجھا، اور نجاست کے اس واقعے پر انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یعنی اس مسئلے میں صحابہ کرام بڑے حساس تھے پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ جب انہوں نے سن رکھا تھا کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آدھا حصہ صفائی ہے، نظافت ہے، آدھا حصہ۔ صحابہ کرام جسمانی طور پر بھی پاکیزگی اور طہارت کا مجسمہ تھے، اور روحانی طور پر بھی ان کی روحیں بھی اسی پاکیزگی کی بالیدگی تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور جب انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو، باطنی طور پر بھی پاک ہو، تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ طہارت مطلوب ہے کہ مسلمان ظاہری طور پر بھی اپنے کپڑے، اپنا جسم پاک رکھے، اور باطنی طور پر اپنا دل بھی پاک رکھے، دل کے اندر بھی کوئی نجاست نہ ہو، حسد کی، بغض کی، نفرت کی، عداوت کی، نفاق کی، دل بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو۔ صحابہ کرام اس کا مجموعہ تھے، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا مجموعہ تھا، اور حساس تھے، بڑے حساس تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے سیدنا بلال حبشی کو بلایا اور پوچھا، یا بلال اخبرنی بارجع عملی انی سمعت خشفۃ نعالک فی الجنہ، بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں آگے آگے تمہارے پاؤں کی چھاپ سن رہا تھا، مجھ سے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ، قدموں کی چھاپ تھی، تم ایسا کیا عمل کرتے؟ اللہ اکبر! ایک غلام ہے، غلام جو ظلم کی چکی سے پس کر نکلا ہے، صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کندن بن کے آئے، واقعتاً کوئلوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر لیٹ لے کر کندن بن کے آئے۔ اور طہارت کا عالم دیکھیں، پاکیزگی کا عالم دیکھیں، چل وہ زمین پر رہا ہے اور قدموں کی چھاپ جنت میں سنائی دے رہی۔ عمل بتلایا سیدنا بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ، بس جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، دن ہو، رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، میں بے وضو نہیں رہتا، وضو کرتا ہوں اور وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ حساسیت۔ تو یہ واقعہ یا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صرف سنانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے۔ ایک مسلمان اتنا ہی طاہر، مطہر، منزہ اور مصفہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے، کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، جس جگہ رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک رکھتا ہے۔ تو صحابہ بڑے حساس تھے اس مسئلے میں۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
5000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، جو ہم اپنے نام کے ساتھ اہل الحدیث لگاتے ہیں، بڑا سبق ہے کہ حدیثیں صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کے لیے ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ اس مسئلے میں کتنے حساس ہیں۔ جنبی تھے، ایک بار گھر سے باہر نکلے کسی کام کے سلسلے میں، سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب حساسیت دیکھیں، انہوں نے سوچا کہ میں تو اس وقت جنابت کی حالت میں ہوں، یعنی ناپاک ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تشریف لا رہے ہیں، لا محالہ اللہ کے نبی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، سلام کرنا پڑے گا، ملنا پڑے گا، اور میں اس وقت جنابت کی حالت میں ہوں، یہ کیسے میں گوارا کر سکتا ہوں کہ اس حالت میں اللہ کے نبی کو چھوں۔ یہی سوچ کر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ایک راستہ، تنگ راستہ لے کر نکل گیا سائڈ سے، گھر گیا، غسل کیا، مسجد آیا، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تھا، اور جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ وہ راستے میں تم نظر آئے تھے، پھر کہاں چلے گئے؟ یہ ہے حساسیت۔ علم دیکھیں اور اس علم کے مطابق عمل دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی، میں جنبی تھا اور مجھے شرم آئی، حیا آئی کہ اس حالت میں آپ سے ملوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کا وہ اشکال رفع فرمایا اور بڑے پیارے الفاظ میں ڈھارس بندائی، فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں ہے۔ نجس کون ہے؟ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، نجس مشرک ہوتا ہے، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، عارضی طور پر ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، جنابت وغیرہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجس ہو گیا ہے۔ تو فرمایا تم نجس نہیں تھے، تم مل لیتے مجھ سے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ یعنی صحابہ کتنے حساس تھے اس نظافت کے اور پاکیزگی اور طہارت کے معاملات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ناولنی الخمرۃ من المسجد، سیدہ ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا مجھے مسجد سے مصلی اٹھا کر دے دو، گھر مسجد سے متصل ہے، مصلی مسجد میں ہے، آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان سے کہا مجھے مصلی اٹھا کر دے دو۔ سیدہ عائشہ ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں، کتنی حساس اس مسئلے میں، رک گئی اور کہا یا رسول اللہ انی حائض، اللہ کے نبی میں تو حالت حیض میں ہوں، یعنی حالت حیض میں میں مسجد میں سے یہ پاکیزہ چیز کیسے آپ کے اٹھا کر، یہ ان کے نہا خانہ دل میں یقیناً یہی اشکال ہوگا۔ حساسیت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ ان حیضتک لیست بیدک، فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پاک ہیں، وہ چیز مجھے اٹھا کر دے دو۔ تو یہ اسلام ہے، اور صحابہ کرام کی حساسیت دیکھیں کہ ان مسائل میں کتنے حساس ہوتے تھے، اور شرم و حیا نہیں کرتے تھے کہ کسی مسئلے کو لے کر بس دبا کر بیٹھ جائیں، نہیں، جو پاکیزگی، طہارت، نظافت کا مسئلہ ہے وہ پوچھنا ہے، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس کی والدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم ان کی کنیت تھی، رمیسہ ان کا نام تھا، وہ آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے گھر میں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر میں، اور مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے تمہیداً یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے نبی کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا؟ میں جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو کیا شرم آئے گی، اللہ حق بیان کرتا ہے، حق کہتا ہے، اللہ شرماتا نہیں۔ یہ بات کہہ کر پھر مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ بھی غسل کرے؟ یہ مسئلہ عورت نے، ایک عورت نے نہیں، کتب حدیث میں 4 خواتین کے نام ہیں کہ جنہوں نے یہی ایک مسئلہ غسل کا اللہ کے نبی سے پوچھا۔ ایک تو سیدہ ام سلیم بنت ملحان، دوسری سیدہ خولہ بنت حکیم ہے، تیسری سیدہ سہلہ بنت سہیل ہے، اور چوتھی سیدہ بسرہ بنت صفوان ہے رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ انہوں نے ایک ہی مسئلہ اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا۔ تو اس میں ہماری خواتین کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ پاکیزگی، طہارت کے مسائل سیکھیں، سمجھیں، یہ تربیتی اجتماع ہے، اصلاحی اجتماع ہے۔
لوگ شادی شدہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کہ پوچھتے نہیں ہیں، شرم حیا کی وجہ سے، کہ اگر اب میں پوچھوں گا داڑھی میری سفید ہے، مولوی صاحب کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے۔ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، جو یہاں امام ہے، خطیب ہے، حافظ ہے، قاری، اس کی ذمہ داری کہ وہ آپ کو دین حق بتائے۔ اس پر شرم و حیا بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی مسئلے میں بھی شرم و حیا محسوس نہ کریں۔ آپ کی پاکیزگی، طہارت، اسلام کے آدھے حصے سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہے، خواتین معلمات کی طرف رجوع کریں، احباب یہاں علماء سے رجوع کریں، کسی مسئلے میں تشنگی نہیں رہنی چاہیے، تمام مسائل آنے چاہیے۔ تو یہ جو اعرابی کے پیشاب کرنے والا واقعہ ہے اور جو صحابہ کا رد عمل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان معاملات کے اندر بڑے حساس تھے۔ پاکیزگی، یعنی اس دور میں پانی ناپید تھا، بہت کم تھا پانی، کپڑے کمیاب تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس قدر طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ کپڑے کم ہیں، پانی ناپید ہے، لیکن پھر بھی پانی بھی استعمال کرتے، ڈھیلے بھی استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے۔ تبھی تو آسمان سے یہ اعلان آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں بھی ایسا ہی نظافت کے متعلق حساسیت کو اپنانا چاہیے، اور کوئی بھی لمحہ ہم جیسے ہمارے اکثر نوجوان، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس جہاں پیشاب آیا کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، بیٹھ کے پیشاب کر لیا، نہ استنجے کا اہتمام۔ حالانکہ اس میں عذاب قبر زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتا ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ تر قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ اسی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات اسی مسئلے سے کہ دیکھیں غلطی ہر انسان کر سکتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ غلطی کرنے والے سے ہمیں ہمیشہ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، شفقت کا، نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے اس کو نہیں پتہ تھا مسئلے کا کہ مسجد میں یہ کام نہیں ہوتے، اب تو مسجدوں میں الگ سے واش روم بن گئے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر یا کسی اور مسئلے پر، کسی اور موقع پر، زندگی کے کسی اور شعبے میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں حسن ظن رکھ کر کہ ممکن ہے کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، ہمیں اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق حسنہ سے پیش آنا ہے۔ نہ یہ کہ بس اس کو اس ایک ہی غلطی پر مجرم بس اس کو بندوق کی نالی پہ رکھ لیں کہ اس نے غلطی کی تو کیوں کی۔ یہ شیوا درست نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ غلطی کرنے والے سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کو دھکا دینا، جہنم میں دھکیلنا یا جہنم سے بچانا، مقصد تو یہ ہے نا۔ اور یہ مقصد اس صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اس کو پیار محبت سے اس طرف لائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا بھائی یہ معاملات اس طرح درست نہیں ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، پیار محبت۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نرمی کے ساتھ آپ نے پیار محبت سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ اور تیسری بات، آخری بات، کہ کبھی کبھی چھوٹی غلطی برداشت کرنی پڑتی ہے بڑی غلطی سے بچنے کے لیے۔ مصلحتاً بعض مواقع پر خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں اگر ہم نے اس کو روکا، اس غلطی پر اس کی تنبیہ کی، تو اس کے نتیجے میں اس کے بھیانک نتائج آ سکتے ہیں، بڑی غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکتے صحابہ کو، اور صحابہ کرام اسی طرح اس کو ڈانٹتے، اس کو روکتے، اس کی طرف دوڑتے، تو اس کے دو ہی نتیجے نکلتے۔ یا تو وہ بیچارہ پیشاب روک کر کھڑا ہو جاتا، یعنی آدھا اس نے پیشاب کر دیا تھا، آدھا روک لیتا، تو طبی نقطہ نگاہ سے یہ کتنا مضر ہوتا اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے یہ مضر ہوتا کہ اس نے پیشاب روک لیا اپنا۔ یا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ ہڑبڑا جاتا بیچارہ، حواس باختہ ہو جاتا کہ لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے ہیں، میری طرف دوڑے ہیں، تو وہ کیا کرتا؟ وہ بھاگنا شروع ہو جاتا باہر نکلنے کے لیے، پیشاب کرتا ہوا، پھر وہ تھوڑی سی جگہ پہ پیشاب کر رہا تھا، پھر وہ آدھی مسجد گندی کرتا ہوا باہر جاتا۔ تو بسا اوقات مصلحتاً، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی،
آپ چپ رہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کو روکا گیا یا اس موقع پر بولا گیا تو اس کے نتیجے میں بڑی غلطی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بڑے نقصان سے، بڑی غلطی سے بچنے کے لیے بس اوقات آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے، اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں کہ آپ ہر موقع پر کہیں کہ مصلحتاً یہاں بھی خاموش رہو، مصلحتاً وہاں بھی خاموش رہو۔ ہر موقع پر مصلحتاً خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یہ چند مواقع ہوتے ہیں جس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں بولنا بہتر ہے، یہاں روکنا بہتر ہے، یہاں لوگوں کو بتانا بہتر ہے، یا پھر یہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس واقعے سے جو ہمارے لیے اسباق، اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے اسباق پنہا ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔